السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور بے شک ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ مدنی زندگی ہم پڑھے تھے اور تیسرا ہجری سال، اس کے بارے میں آج انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے۔ اس سبق کے بھی 3 حصے ہیں۔ سریہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، غزوہ احد اور حمراء الاسد۔ غزوہ کہتے ہیں وہ فوجی مہم جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوں، اور سریہ وہ فوجی مہم ہوتی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کی قیادت میں بھیجتے ہیں۔ بدر کے بعد اور احد سے پہلے کچھ غزوات اور سریہ ہو چکے تھے، یہاں ان میں سے ایک اہم سریہ کا ذکر کیا جائے گا آج انشاءاللہ۔ موسم گرما میں قریش مکہ ملک شام کی جانب تجارتی سفر کرتے، جس کا رستہ مدینے سے گزرتا تھا۔ اپنے تجارتی قافلے کو بچانے کے لیے قریش نے نئے رستے سے سفر شروع کیا، جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 100 صحابہ کو اس تجارتی قافلے پر حملے کے لیے بھیجا۔ مقصد یہ تھا کہ قریش کی طاقت کمزور ہو اور وہ صلح پر آمادہ ہو جائیں، تاکہ مسلمان ان کے حملوں سے محفوظ رہ سکیں۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے قافلہ پر حملہ کیا اور اس پر قبضہ کر لیا۔ قریش نے اس واقعے سے سبق لے کر صلح کرنے کی بجائے ایک اور بڑی جنگ تیار کی۔ اب اس واقعے سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ایک جانب صلح چاہتے تھے، وہیں دوسری جانب اہل ایمان کی حفاظت کی فکر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی۔ یہ تھا ایک لیڈر ایسا جو مسلمانوں کے لیے اور ان کی حفاظت کے لیے ہر وقت تیار رہتا تھا، اور دوسری جانب تکبر اور بیجا غصے کی وجہ سے انسان اپنے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ یہ تھے قریش مکہ۔ اب ہم غزوہ احد کی بات کر لیتے ہیں۔ کفار مکہ نے جنگ بدر میں ملی شکست کا بدلہ لینے کے لیے ایک بڑا لشکر مدینہ کی جانب بھیجا۔ اس لشکر میں 3000 فوجی، 200 گھوڑے، 700 زرہیں اور سواری و سامان کے لیے 3000 اونٹ تھے، اور دوسری جانب اسلامی لشکر میں صرف 1000 مرد تھے۔ لیکن جنگ سے کچھ پہلے منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے دھوکہ دیا اور 300 لوگوں کو لے کر واپس لوٹ گیا۔ اس طرح اہل ایمان کی تعداد 700 رہ گئی۔ مدینہ کے قریب احد نامی پہاڑ کے دامن میں دونوں لشکروں کا مقابلہ ہوا۔ شروع میں تو مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، مگر بعض افراد نے اپنے جنگی مورچوں کو وقت سے پہلے چھوڑ دیا، حالانکہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ چھوڑنے کی تاکید کی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اپنے ساتھیوں کو لے کر اس مورچے پر حملہ کیا۔ مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دانت ٹوٹ گیا، نچلا ہونٹ زخمی ہو گیا اور پیشانی بھی زخمی ہوئی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی جھوٹی خبر بھی پھیل گئی۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی خاطر بے مثال قربانیاں دی۔ حضرت حمزہ و مصعب سمیت رضی اللہ عنہم سمیت 70 صحابہ شہید ہوئے، اور کفار کے تقریباً 30 افراد ہلاک ہوئے۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر مکمل طور پر عمل کرنا ہی دنیا اور آخرت میں نجات کا سبب ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ دین کی سربلندی کے لیے مالی اور جانی نقصان برداشت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہترین درجہ دے گا اور بدلہ دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب بات کرتے ہیں غزوہ حمراء الاسد کی۔ احد سے واپسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ کے دوبارہ حملے کا اندیشہ تھا، اس لیے کہ احد میں مسلمانوں کو بھاری نقصان ہوا اور مشرکین کی ہمت بڑھ گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن کفار مکہ کے لشکر کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا۔ صحابہ کرام اگرچہ زخموں سے چور اور غم سے نڈھال تھے، مگر اس کے باوجود سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی۔ مشرکین نے مکہ کا لشکر مدینہ سے کچھ فاصلے پر تھا اور مدینہ پر دوبارہ حملے کی پلاننگ چل رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمراء الاسد نامی جگہ تک گئے۔ کفار کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا پتہ چلا تو وہ ڈر گئے اور واپس لوٹ گئے۔ اب اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین قائد تھے اور حالات پر ان کی گہری نظر تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے۔ مشکل حالات آزمائش ہوتے ہیں، لیکن اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کی مدد اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں۔
اب اس دور میں کون کون سی صورتیں نازل ہوئی؟ سورہ البقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ الطلاق اور صف۔ 3 ہجری میں 2 صورتیں نازل ہوئی۔ ان صورتوں کو سمجھ کر پڑھنا ہے تاکہ مدینہ کے ان حالات میں ان دنوں اللہ تعالیٰ کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو کس طرح کی ہدایات دی گئی اور مسلمانوں کا رد عمل کیا ہوتا تھا۔ اب ایک بات سیکھنے اور سمجھنے کی یہ بھی ہے کہ ہم روزانہ نہ جانے کتنی باتیں پڑھتے اور سنتے ہیں، تو کیا ہم 2 منٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک حدیث کو پڑھنے میں اور پھر غور و فکر کے لیے اس پر ٹائم نکال سکتے ہیں؟ اور جو آج ہم نے تیسرے سال کے 3 اہم موضوع سیکھے، ان کو پلیز سمجھیے، سیکھیے اور اس کو آگے بھی پھیلائیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں بہترین طریقے پر پڑھنے، پڑھانے اور سکھانے کی توفیق دے۔ یہ سلسلہ ہمیشہ ہمارا قائم رہے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔